السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. ہیلو. ماریا نے فون کان سے لگائے غصے سے کہا. یہ روز کا معمول تھا. روز صبح اس کے گھر کا فون اسی طرح بجتا تھا، لیکن دوسری جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوتا تھا. اگر بات نہیں کرنی اور جواب نہیں دینا تو دوبارہ کال مت کرنا، بلکہ رکو، میں ابھی تمہارا نمبر بلاک کرواتی ہوں. ماریا کہتے ہوئے فون کاٹنے لگی تھی جب دوسری جانب سے جواب آیا. فون نہیں کاٹنا ماریا. فون کے اسپیکر سے کسی مرد کی آواز ابھری تو ماریا اس کے منہ سے اپنا نام سن کے پل بھر کو چونکی. کون ہو تم؟ اب میرا نام کیسے جانتے ہو؟ اتنے دن کی پریشانی کے بعد اب اس شخص پر شدید غصہ آ رہا تھا. تم مجھے نہیں جانتی ماریا، لیکن میں نے کچھ دن پہلے گروسری کرتے دیکھا تھا. تب سے تمہارے لیے اپنے دل میں کچھ محسوس کر رہا ہوں، کچھ خاص احساس. فون پر اس آدمی کی باتیں سن کر ماریا کے چہرے کے تاثرات سخت ہونے لگے تھے. اس لیے آپ مجھے 3 دن سے پریشان کر رہے تھے؟ غصے سے کہا. نہیں، میرا مقصد پریشان کرنے کا ہرگز نہیں تھا، بس میری ہمت نہیں ہو رہی تھی. کیا ہم ایک ملاقات کر سکتے ہیں باہر؟ امید سے پوچھا. ہرگز نہیں، میں شادی شدہ ہوں. امید کرتی ہوں دوبارہ آپ پریشان نہیں کریں گے. بولتے ساتھ ماریا فون کاٹنے لگی تھی جب وہ فوراً بولا. مجھے آپ کے شادی شدہ ہونے سے کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کا کہنا تھا کہ ماریا کا غصہ ایک دم بڑھ گیا. بے شرم انسان، بکواس بند کرو. کہتے ساتھ ماریا نے فون کاٹ دیا. بدتمیز انسان، اور مختلف برے ناموں سے اس شخص کو نوازتی وہ گارڈن میں چلی گئی. فون کٹ جانے پر ہیری نے فون کو گھور کر دیکھا، پھر اپنے پیچھے مسکراتے بینسن کو دیکھا، جو منہ پر ہاتھ رکھ کے ہیری کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا. وہ کوئی اور نہیں بلکہ ماریا کو دیکھ رہا تھا. تمہاری بیوی شریف ہے بینسن، وہ وفادار ہے تمہارے ساتھ. یوں بار بار الگ الگ طریقوں سے اس کو چیک کرنا مناسب نہیں ہے. مجھے لگتا ہے تم اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے اپنا نقصان کر لو گے. ہیری نے افسوس سے کہا تو بینسن سنجیدہ ہوا. مجھے ماریا سے ملے 2 ماہ ہو گئے بینسن. میری جاب کی وجہ سے مجھے بار بار آفس میٹنگ پر دور جانا پڑتا ہے. ایسے میں وہ تنہا ہوتی ہوگی. وہ ہے بھی بہت خوبصورت. ہیری، اگر اس نے میرے دور ہونے کی وجہ اور تنہائی کی وجہ سے... وہ کہتے کہتے جملہ ادھورا چھوڑ گیا. ہیری کو شدید دکھ ہوا اپنے دوست کی سوچ پر. کیا تم واقعی ماریا سے محبت کرتے ہو بینسن؟ اس کے سوال پر بینسن مسکرایا. میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں ہیری. کیا تمہیں اب تک معلوم نہیں ہوا؟ بینسن کی بات پر ہیری نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. تو پھر اس پر بھروسہ بھی کرو بینسن کہ وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گی. اپنی اور محبت اور رشتے کو شک سے پاک کرو. محبت کی بنیادی بھروسہ ہوتا ہے. اور اب تمہارا ساتھ دیتے دیتے مجھے بھی شرمندگی ہونے لگی تھی. اس لیے آئندہ میں اپنی آواز کا غلط استعمال نہیں کروں گا. ہیری کمرے سے باہر نکل گیا تھا جبکہ بینسن اب اپنے فون میں ماریا کی تصویر دیکھ رہا تھا. وہ مجبور تھا. اسے یوں لگتا تھا جیسے ماریا اس کے دور ہونے پر کسی اور مرد کو اپنے قریب کر لے گی. اپنے شک کی بنا پہ وہ بار بار ہنری کو ماریا سے الگ الگ انسان بن کر چیک کرنے کو کہتا تھا تاکہ ماریا کے کردار کو چیک کر سکے کہ کہیں وہ اسے چیٹ تو نہیں کر دے گی. ہیری بینسن کا بیسٹ فرینڈ تھا. وہ بینسن کا کولیگ بھی تھا، لیکن مختلف آوازیں نکالنے کا ہنر رکھتا تھا اور کالج کے زمانے میں وائس آرٹسٹ بھی رہ چکا تھا. ماریا، مجھے یہ سب اتفاق نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے تمہیں اس کے بارے میں بینسن کو بتانا چاہیے. ماریا نے اپنی دوست کو صبح ہوئی کال پر اس انجان انسان سے ہوئی گفتگو کے متعلق بتایا. مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے ہیلی کہ ہر 2 دن بعد کوئی نیا شخص مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. مطلب کبھی کالج کے زمانے میں یا جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تب بھی ایسا نہیں ہوا. لیکن میں محسوس کر رہی ہوں جب سے میری بینسن سے شادی ہوئی ہے، جب سے ایسا ہو رہا ہے. ماریا نے اپنی دوست ایلی کو اپنی الجھن بتائی تو ایلی بھی سوچ میں پڑ گئی. کہ تمہارا شک بینسن پر ہے کہ وہ یہ سب تمہیں چیک کرنے کے لیے کر رہا ہے؟ ایلی کے سوال پر ماریا نے فوراً انکار کیا. نہیں ایلی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کہ بینسن مجھے آزمانے کے لیے اتنی گھٹیا حرکت کرے گا. مجھے بینسن پر پورا بھروسہ ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا. ماریا کی بات پر ایلی بھی خاموش ہو گئی. لیکن ایلی اور ماریا دونوں کو اندازہ تھا کہ یہ سب اتفاق نہیں ہے، کچھ عجیب ہے. لیکن فی الحال دونوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا.
لیکن ماریا نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اگر اب ایسا کچھ ہوا یا کسی نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہ بینسن کو بتا دے گی۔ بینسن اور اس کی شادی کو 8 ماہ ہوئے تھے اور بینسن اس کے ساتھ صرف 2 مہینے رہا تھا۔ پھر اسے 3 مہینے کے لیے آفس کے کام سے جانا پڑا اور ماریا اپنی گرہنی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے بعد بینسن واپس آیا تو صرف 2 مہینے اس کے ساتھ رہا اور پھر دوبارہ اسے آفس ورک سے باہر جانا پڑا۔ لیکن جب بینسن اسے دور جاتا تھا اسے لڑکے ایسے ہی پریشان کرتے تھے۔ آئے روز اس کے پاس نئے نمبر سے کالز آتی تھیں۔ اس نے اب تک یہ بات بینسن کو اس لیے نہیں بتائی تھی کیونکہ بینسن اس کی وجہ سے پریشان ہو جائے گا اور ماریا کی فکر میں بینسن اپنے کام پر فوکس نہیں کر پائے گا۔ لیکن اب وہ پریشان ہو گئی تھی، اسی لیے پکا ارادہ کیا تھا کہ اب وہ بینسن کو بتا دے گی۔ آئی ایم سوری ہیری، تم ایسے ناراض ہو رہے ہو جیسے میں نے یہ سب ماریا نہیں تمہارے ساتھ کیا ہے۔ ہیری کل سے اس سے ناراض تھا اور بینسن کو اس کی ناراضگی کی فکر تھی۔ معافی مجھ سے نہیں، ماریا سے مانگو۔ بینسن تم خود تو اس کے ساتھ غلط کر رہے ہو بلکہ مجھے بھی اس غلط کام میں شامل کر رہے ہو، ہیری نے قدرے غصے سے کہا۔ تمہارا ماریا کی اتنی فکر کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہیری، وہ میری بیوی ہے، میں اچھے سے جانتا ہوں اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ تم میرے دوست ہو، تمہیں ماریا کی نہیں بلکہ میری فکر ہونی چاہیے۔ بینسن کی بات پر اچانک ہیری کے سخت اعصاب ڈھیلے پڑے۔ مجھے تمہاری ہی فکر ہے بینسن، میں جانتا ہوں تم ماریا سے محبت کرتے ہو، اسی لیے تمہیں منع کر رہا ہوں کہ اگر اس کو پتہ چل گیا اور اسے تمہیں چھوڑ دیا تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ ہیری کے کہنے پر بینسن نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر گہرا سانس لیا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو ہیری، مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں ماریا پر شک نہیں کروں گا، اس کی محبت اور وفاداری پر بھروسہ کروں گا۔ بینسن کے کہنے پر ہیری نے سکھ کا سانس لیا، لیکن بینسن کی اگلی بات نے ہیری کو دنگ کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے ایک آخری بار میں ماریا کا امتحان لینا چاہتا ہوں ہیری، صرف آخری بار، بینسن نے عاجزی سے کہا تو ہیری نفی میں سر ہلاتا ہنسا۔ تمہارے جیسے لوگ بنا ٹھوکر کھائے نہیں سنبھلتے بینسن۔ خیر، ماریا تمہاری بیوی ہے، تم جیسے چاہو اسے چیک کرو یا جاسوسی کرو، آخری بار کرو یا مزید 100 بار، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن اب کی بار مجھ سے امید مت رکھنا، میں تمہارا یہ کام نہیں کروں گا۔ ہیری بولتے ہوئے غصے سے کھڑا ہونے لگا جب بینسن نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لیکن میں تمہارے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا ہیری۔ بینسن کا کہنا تھا کہ ہیری پتھر ہو گیا۔ یعنی تمہیں لگتا ہے اگر میں ہوا تو کچھ غلط نہیں کروں گا، جبکہ کوئی اور ہوا تو وہ ماریا کو اپنے قریب کر لے گا؟ تو مسٹر بینسن، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماریا کو 10 بار بھی چیک کر لیں تو آپ کا شک ختم نہیں ہوگا۔ بولتے ساتھ ہیری اس کا ہاتھ جھٹکتے باہر چلا گیا تو مجبوراً بینسن کو بھی اس کے ساتھ جانا پڑا۔ وہ جانتا تھا اس کا یہ کام سوائے ہیری کے کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اگلے 2 دنوں تک بینسن ہیری کو مناتا رہا اور تنگ آ کر ہیری نے حامی بھر دی کہ وہ آخری بار اس کا ساتھ دے گا۔ لیکن اس بار پلان کی نوعیت کچھ اور تھی۔ 1 ہفتے بعد ان دونوں کو گھر لوٹنا تھا، تو اس حساب سے ہیری ماریا کے پینٹ ہاؤس میں ایسا کرایہ دار آنے جانے والا تھا اور بینسن ہیری کے اپارٹمنٹ میں۔ 1 ہفتہ دیکھتے دیکھتے گزر گیا اور بینسن اور ہیری واپس آ گئے۔ پلان کے مطابق بینسن ہیری کے فلیٹ میں جبکہ ہیری ماریا کے گھر کے پینٹ ہاؤس میں کرائے کی حیثیت سے شفٹ ہو گیا، جہاں پہلی بار ماریا کو دیکھتے ہیری کو اس کی خوبصورتی پر افسوس ہوا تھا کہ اتنی حسین لڑکی کو شوہر کتنا خراب ملا ہے۔ دن تیزی سے گزرنے لگے اور ہیری اور ماریا کے درمیان ہلکی پھلکی بات چیت ہونے لگی۔ ماریا کی باتوں میں زیادہ تر بینسن کی باتیں ہوتیں، وہ ہیری سے ہمیشہ بینسن کے متعلق بات کرتی۔ بینسن نے کبھی ماریا کو اپنے دوستوں سے نہیں ملوایا تھا، آج یہی بات بینسن کے کام آ رہی تھی۔ ہیری کی شرمندگی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وہ خود کو بھی ماریا کا گنہگار سمجھ رہا تھا، جب بھی فیصلہ کیا کہ وہ اب اس کام میں بینسن کا ساتھ نہیں دے گا۔ آج ہی وہ بینسن سے بات کر کے سارا کھیل ختم کرے گا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر اپنا سامان پیک کرنے لگا، پھر کچھ پل کو ٹھہرا۔ واقعی ہیرے کی قدر صرف جوہری کو ہی ہوتی ہے اور بینسن وہ جوہری نہیں تھا، اور مزید یہاں رکنا اس کے اپنے لیے کتنا نقصان دہ ہوتا کہ وہ ماریا کے لیے واقعی اپنے دل میں کچھ محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ بہت معصوم اور شریف لڑکی تھی، وہ بینسن جیسا شخص ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ اس نے بینسن کو کال ملائی۔ ہیلو بینسن، مجھ سے مزید یہ سب نہیں ہو سکتا، تمہاری بیوی ایک شریف لڑکی ہے، تمہیں اس بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، تم میری نظروں میں
گرا رہے ہو اور تمہیں اپنی بیوی کو چیک ہی کرنا ہے تو پھر کسی دوسرے. ہیری کے الفاظ منہ میں دم توڑ گئے جب سامنے شیشے کے میں پیچھے کھڑی ماریا کا عکس دیکھا جس کی آنسوں سے بھری آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ وہ سب سن چکی ہے. ایک دن بعد. کون؟ مستقل ڈور بیل بجنے پر ماریا اپنا نائٹ گاؤن سنبھالتی باہر آئی. دروازہ کھولا تو سامنے بینسن کھڑا تھا. بینسن ماریا کو دیکھتے آگے بڑھا اور اسے گلے لگاتے خود میں بھینچ لیا. ماریا سرد تو سپاٹ تاثرات لیے کھڑی رہی. ماریا کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں تھا. میں تمہارے لیے بہت اچھا تحفہ لایا ہوں. روم میں آؤ. بولتے ہوئے بینسن کمرے کی طرف بڑھ گیا. ماریا نے ایک نظر اسے کمرے میں جاتے دیکھا پھر نم آنکھوں سے دروازہ بند کیا اور خود بھی کمرے میں چلی گئی. اس نے کمرے کے درمیان کھڑے پتھر بنے بینسن کو دیکھا تو خود بھی بیڈ کی طرف دیکھا جہاں ہیری شرٹ لیس سو رہا تھا. اگلے ہی لمحے بینسن مڑا تھا اور ماریا کے منہ پر تھپڑ مارنے ہی لگا تھا جب ماریا نے اس کا ہاتھ روکتے ایک زوردار تھپڑ بینسن کے گال پر دے مارا تھا. تم یہ ڈیزرو کرتے ہو بینسن. وہ روتے ہوئے زور سے چلائی تھی. تم میری بیوی ہوتے ہو یہ غلط کام کیسے کر سکتی ہو؟ وہ چلایا تھا. شور سے ہیری کی آنکھ بھی کھل چکی تھی اور وہ اپنی شرٹ پہننے لگا جب ماریا زور سے ہنسی. تمہارے جیسا بے غیرت آدمی میں نے نہیں دیکھا. اور رہی بات بیوی ہونے کی تو رکو. کہتے ہوئے ماریا الماری کی طرف گئی اور الماری سے ڈیورس پیپرز نکال کر بینسن کے منہ پر مارے کہ بینسن ششدر رہ گیا. جہنم میں جاؤ بینسن. وہ روتی ہوئی کمرے سے کیا گھر سے ہی جا چکی تھی. بینسن اب غصے سے ہیری کی جانب بڑھا تھا اور اسے مارنے لگا تھا جب ہیری نے بھی جوابی کارروائی کی. تم غلط ہو بینسن. ایسا کچھ نہیں جو تم سوچ رہے ہو. ہیری چلایا. واو پھر کیسا ہے؟ میں اندھا نہیں ہوں. سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے. بینسن بھی رونے لگا تھا. غلط دیکھا ہے تم نے. اب تک تم اس کا امتحان لیتے رہے تھے اور آج اس نے تمہارے بھروسے کا امتحان لیا تھا کہ تم اس پر کتنا بھروسہ کرتے ہو. پر تم ہار گئے. اپنے ہونٹوں سے نکلتا خون صاف کرتے ہیری نے حقارت سے کہا جبکہ بینسن ایک مرتبہ پھر پتھر ہو گیا جب ہیری نے دوبارہ بولنا شروع کیا. کل جب میں نے تمہیں کال کی تھی تو اس نے سب سن لیا تھا. وہ اسی وقت تمہیں چھوڑ کر جا رہی تھی اور مجھ سے بھی شدید بدگمان تھی تو میں نے اسے روکتے ہوئے تمہاری وضاحت دی تھی کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو. تو بدلے میں اس نے مجھے معاف کرنے کی اور تمہارے ساتھ رہنے کی شرط رکھی کہ میں تمہیں یہاں بلاؤں اور میں تمہارے بیڈ روم میں سوؤں تاکہ وہ تمہارا ریئیکشن دیکھ سکے کہ تمہیں اس پر کتنا بھروسہ ہے. کیا تم واقعی یقین کر لو گے کہ وہ کسی اور کے ساتھ رات گزار سکتی ہے جبکہ وہ خود گیسٹ روم میں سوئی تھی؟ اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا. بینسن تم ہار گئے اور اچھا ہوا تم ہار گئے. تمہیں ماریا سے محبت نہیں تھی. ہوتی تو تم اس پر بھروسہ کرتے. افسوس سے کہتا ہیری بھی وہاں سے چلا گیا جبکہ بینسن وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگا. اس کی نظر ڈیورس پیپرز پر پڑی تو دیکھا ماریا اس پر سائن کر چکی تھی. جی تو کیسی لگی آپ کو یہ شارٹ اسٹوری؟ امید ہے پسند آئی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. چل ملوں گی آپ سے کسی نئے ناول کے ساتھ کسی نئی اسٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.